ہاں اجیر کی حیثیت سے رضا انسان کی توہین ہے۔ انسان بھی اگر مزدوری کی حیثیت سے رہنا چاہتا ہے، حالانکہ انسان اشرف المخلوقات ہے، تو یہ انسان کی توہین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور یہ اس کی توہین ہے اگر اس کو مزدور کہا جائے کہ جس کام پہ لگا دیا بس اسی پہ لگ رہا ہے، اور اس کی مزدوری طے ہے۔ لیکن جو اشرف المخلوقات ہے انسان، اس کی کوئی مزدوری طے نہیں ہے، جس وقت کا جو کام ہوگا وہ کرنا پڑے گا۔ یہی بندگی کا تقاضا ہے۔ مزدوری کا خیال دل میں آنا یہ خود ایک درد ہے۔ کبھی عاشق معشوق سے کہتا ہے کیا دو گے، اگر کہتا ہے تو وہ عاشق نہیں، وہاں تو جو کچھ اس کے پاس تھا وہ بھی لے لیا۔ لیلا نے محبتوں سے جا کر بھیک کا پیالہ سامنے کیا اور چھین کر لیلا نے اسے زمین پر پٹک دیا، بیچارے کا اچھا خاصا پیالہ بھی توڑ دیا، اور مجنوں پر حال طاری ہو گیا، ناچنے لگا۔ کسی نے کہا یہ رونے کی بات ہے یا ناچنے کی؟ اس نے کہا تو کیا جانے راز عشق۔ تو دل میں بھی کبھی خیال نہ آئے کہ کیا ملے گا۔ عاشق اور دل میں یہ خیال آئے، وہ تو یہ کہے گا کہ جتنا جس وقت میں جو کام جس طرح سے کرنے کو کہتا ہوا چلا جائے، میں کرتا ہوا چلا جاؤں۔ اطاعت کے لیے بلب کھول دیا، اطاعت کے لیے تو فرشتے کافی ہیں، پرلے والے سر، اطاعت کے لیے تو فرشتے کافی ہیں، تو عبادت کے لیے ہے، اور عبادت کوئی ایک مخصوص کام نہیں، تو اجیر نہیں ہے۔ پھر اجرت کا تصور بھی تیرے اندر کیا کروں میں نہیں آ رہی تو صبح سے کودے پھرے سارے کا سارے، کوئی بھی نہیں ہے ایک بھی۔ پھر اجرت کا تصور بھی یہ بھی نہیں بول رہا، تو تیرے دل کے اندر نہیں آنا چاہیے۔ ویسے آواز بڑھا دو، تیرے دل کے اندر نہیں آنا چاہیے مزدوری کا خیال بھی کہ کیا ملے گا، بلکہ تیرے دل میں تو حقیقی یقینی صحیح طور پر یہ تصور آنا چاہیے، جس کو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے کیا عجیب فرمایا ہے۔ یابم اورا نیابم جستجو می کنم، حاصل آید یا نیاید آرزو می کنم، یابم اورا نیابم جستجو می کنم، حاصل آید یا نیاید آرزو می کنم۔ ملنے اور نہ ملنے کا وہ مختار آپ ہے، پر تجھ کو چاہیے کہ تگ و دو لگی رہے۔ ملنے اور نہ ملنے کا وہ مختار آپ ہے، پر تجھ کو چاہیے کہ تگ و دو لگی رہے۔ تگ و دو یعنی کام میں لگا رہے، تو رضا پر چلتا رہے۔ میری طرف سے مرضیہ ہے ہی، اگر اسی کا جواب چاہتا ہے کہ کیا ملے گا، اگر یہی چاہتا ہے تو اس کا جواب کہ مجھے ملے گا کیا، تو حق تعالیٰ فرماتے ہیں میں ملوں گا۔ سبحان اللہ، بس ہو گئی انتہا، تمام اغراض سے خالی ذہن ہو گیا، تمام غرضوں سے خالی ذہن ہو گیا، قطع نظر عن الخلق ہو گئی، مخلوق سے نظر ہٹ گئی، معیت خالق حاصل ہو گئی، اللہ تعالیٰ کی اس کا ساتھ نصیب ہو گیا، تو معلوم ہو گیا کہ عارضی گھر اصلی گھر کے لیے چھوڑا ہے۔ اصلی گھر کا بھی ایک نام ہے جس کو جنت کہا جاتا ہے، بلکہ گھر سے جو بے گھر ہوئے ہیں اور حقیقت معیت حق کے لیے ہوئے، اللہ تعالیٰ کا ساتھ نصیب ہو جائے، اس لیے گھر چھوڑ کر مجلس میں آئے ہیں، اس لیے گھر چھوڑ کر مجلس میں آئے ہیں، اس لیے دنیا کا تعلق چھوڑ کر اللہ سے تعلق جوڑا ہے۔ لہذا اے بندے، جو درد بھی آتے رہیں ان کی کچھ پرواہ نہ کرو، کیونکہ تجھ کو پیدا ہی کیا ہے ہم نے درد کے لیے۔ تو اصل میں
گھر سے بے گھر ہوئے اللہ تعالیٰ کا ساتھ، خالق کا ساتھ حاصل کرنے کے لیے، معیت محبوب حقیقی کے لیے، تو اصل تو معیت خالق ہے، مگر اس معیت خالق اور معیت محبوب کا محل جو ہے وہ جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ساتھ اصل نصیب کہاں ہوگا؟ وہ ہوگا جنت میں۔ لیکن اللہ والوں کو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کا ساتھ نصیب ہو جاتا ہے، اور وہ دنیا میں جنت کو ساتھ لیے پھرتے ہیں، جہاں جائیں گے جنت ان کے ساتھ ہے، جنت ان کے ساتھ ہے، انہیں پرواہ پچھوا کچھ نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کہ جب جنت کا مالک ساتھ ہے تو جنت بھی ساتھ ہے۔ یہ مقصد ہے جس کو جنت کہا جاتا ہے۔ تو گھر سے بے گھر ہونا جنت حاصل کرنے کے لیے، اچھا جنت معیت حق کی وجہ سے مطلوب ہے۔ ہمیں جنت جو چاہیے اس لیے نہیں چاہتی کہ ہم وہاں جا کے عیش کریں گے، مزے کریں گے، بے فکری رہا کریں گے، نہ کمانا پڑے، نہ کھانا پڑے، نہ کھانے کی، نہ بھوک کی، نہ پیشاب پاخانے کی، نہ بیماری کی، نہ کسی سے لڑائی جھگڑے کی، نہ کمانے کی کوئی پریشانی نہیں، نہ کپڑے میلے ہوں، نہ کبھی بیماری آئے۔ تو یہ فرماتے ہیں یہ جنت اس لیے مطلوب نہیں ہے مزوں کے لیے، بلکہ اس لیے طلب ہے جنت کی کہ وہاں اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعلق نصیب ہوگا، وہاں ہمارا محبوب ملے گا۔ تو محبوب اگر دوزخ میں ملے تو ہم دوزخ میں بھی جانے کو تیار ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کا تعلق جو ملے گا وہ جنت میں ملے گا۔ اس لیے اللہم انی اسألک الجنت، اے اللہ ہم آپ سے جنت کا سوال کرتے ہیں، یہ دعا مانگی گئی ہے۔ تو جنت معیت حق کی وجہ سے مطلوب ہے کہ جنت کا میں اللہ تعالیٰ کا ساتھ نصیب ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ تو جنت اس بندہ مومن کا مطلب حقیقی نہیں، مطلوب حقیقی تو معیت حق ہے، مگر چونکہ اس معیت کا ایک محل ہے اور اسی کا نام جنت ہے، اس لیے جنت بھی مطلوب ہے، جنت کی بھی ہمیں طلب ہے۔ ابن فارض کا واقعہ ہے کہ بڑے اکابر اولیاء اللہ میں سے گزرے ہیں، ان کے نزا کا عالم ہے، نزا یعنی روح نکلنے کا وقت آ گیا، روح نکلنے والی ہے، اسی حال میں اللہ تعالیٰ نے 8 جنتیں پیش کر دیں۔ امتحان میں تو آئے گا نہیں آئے گا، زبان جمع خرچ کرنے سے کوئی فائدہ ہو کیا جب تک امتحان میں پاس نہ ہو؟ امتحان آ گیا کہ 8 جنتیں ان کے سامنے پیش کر دی گئیں۔ ان 8 جنتوں کو دیکھتے ہی بول اٹھے، ان کان منزلتی فی الحب عندکم، یہ ان کان منزلتی نزلا من غفور رحیم سے ماخوذ ہے۔ ان کان منزلتی فی الحب عندکم ما قد رأیت قد ضیعت ایامی، یعنی کیا ان کی محبت میں میری یہی منزلت ہے؟ ساری عمر جس کے واسطے رگڑے کھائے، مصیبتیں بھری، پریشانیاں اٹھائیں، غم جھیلے، راتوں کو دنوں کو محنت کی ہے، جو بھی کچھ کی ہے، کیا میری منزل یہی ہے جو مجھے دکھائی جا رہی ہے؟ 8 جنتیں میرے سامنے کر دی گئیں۔ اگر میری ساری عمر کی محنت کا بدلہ یہی جنت ہے تو میں نے اپنا تمام زمانہ عمر کا ضائع کر دیا۔ جو کیا فرما رہے ہے نا؟ اللہ اکبر۔ اب تو نوٹ چاہیے نا، بس نوٹ ہے تو سب کچھ مل گیا، اور نوٹ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ اور وہاں کیا کہہ رہے ہیں وہ 8 جنت سامنے اللہ نے کر دی اور منہ پھیر لیا اور یوں کہا ان کان منزلتی فی الحب عندکم، اگر ساری زندگی کی میری محبت کا نتیجہ یہی ہے جو سامنے آ رہا ہے تو میری تو عمر برباد ہو گئی۔ ما قد رأیت قد ضیعت ایامی، کہ جو کچھ بھی میں نے کمایا وہ سارا کا سارا میرا بیکار گیا۔ یہ کہتے ہی 8 جنتیں سامنے سے ہٹ گئیں، پھر ذات باری تعالیٰ کی تجلی ہو گئی اور تجلی حق بمعیت حق ہو گئی، اور اسی حال میں ان کی روح نکل گئی۔ ایک تجلی آئی سامنے اور اس میں روح نکلی چلی گئی۔ اس سے ثابت ہوا کہ مسلمان کا مقصد اصلی اللہ تعالیٰ کا ساتھ نصیب ہونا ہے۔ ہائے ہائے، آج تو نماز بھی اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ روزی میں برکت ہو، ہے نا؟ اللہ کا ذکر بھی اس لیے کرتے ہیں تاکہ روزی بڑھے،
اور صدقہ خیرات بھی اسی لیے کرتے ہیں تاکہ روزی میں دنیا میں ہمیں چین ملے، آخرت کا تصور دل میں نہیں ہے۔ اور یہاں حالت یہ ہے کہ آخرت کے تصور میں بھی جنت سے منہ پھیر رہے ہیں۔ میں تو تیرے لیے مر کھپ رہا تھا، یہ جنت کیسی آئی میرے سامنے تو کیوں نہیں آیا جس کے واسطے ساری زندگی میں نے کھپائی، یہ جنت کیوں میرے سامنے آئی، منہ پھیر لیا۔ اللہ اکبر، کیسا بڑا ظرف تھا بھائی۔ تو اس کا سبق دیا جا رہا ہے کہ جو کام بھی ہو رب العالمین کی رضا کے لیے ہو۔ ہمیں یہاں بھی اس کے ساتھ کے بغیر چین نہیں، وہاں بھی اس کے ذات کے بغیر چین نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ عبد، یہ بندہ غلام ہے، پھر یہ نوکری کیوں چاہتا ہے کہ کیا ملے گا اس پر؟ اجرت کا کیوں طالب ہوتا ہے کہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، تلاوت بھی کرتا ہوں، ذکر بھی کرتا ہوں، تسبیح بھی پڑھتا ہوں، حرام بھی چھوڑتا ہوں، حلال کماتا ہوں، لیکن میرے گھر کی بیماری وہیں کی وہیں ہے۔ جو ان سے حرام کھا رہے ہیں ان کو کسی کو بیماری بھی نہیں ہے، میری غریبی وہیں کی وہیں ہے، میری ذلت وہیں کی وہیں ہے، میری قرض داری وہیں کی وہیں ہے۔ اس کی عبادت پر تو لگا ہوا ہوں، مگر افسوس میرا حال وہیں کا وہیں ہے۔ آج یہ تصور ہم دل و دماغ میں اپنے رکھتے ہیں۔ اچھا، معلوم ہو گیا کہ یہ ساری عبادت تیری اس لیے تھی اور یہ نیت تھی تیری عبادت سے، تو یہ تو عبدیت اور غلامیت کے خلاف ہے۔ جبھی تو دل میں درد اٹھ رہا ہے۔ اگر یہ نیت نہ ہوتی اور وہ نیت ہوتی جو تیرے دل میں، تو تیرے دل میں یہ درد نہ اٹھتا۔ چونکہ وہ درد نہیں رہا اس لیے یہ درد اٹھا کہ میری غریبی دور نہ ہوئی، میرے استغفار پڑھنے سے کچھ فائدہ نہ ہوا، میرے تہجد پڑھنے سے بھی کچھ فائدہ نہیں ہوا، میرا قرضہ اب تک ادا نہیں ہوا۔ بس معلوم ہو گیا تو کہ تو غلام نہیں ہے، تو مزدور ہے۔ تو غلام نہیں ہے، مزدور ہے۔ بولو بھائی، ہم خدا کے بندے ہیں یا مزدور ہیں؟ معلوم ہو گیا کہ یہ عبادت بشان عبدیت نہیں، یہ تیری عبادت عبدیت کی شان کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ بلحاظ اجرت ہے کہ نماز پڑھ لوں، 2 نفل پڑھ لوں، کیا ملے گا؟ ورنہ غلام کی شان کیا ہوتی ہے؟ سنیے، میرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے سنایا، حکیم لقمان کا نام سنا ہوگا، قرآن پاک میں ان کا ذکر آیا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ۔ حق تعالیٰ نے ان سے فرمایا تھا، لقمان بولو نبوت چاہتے ہو یا حکمت؟ حضرت لقمان نے عرض کیا کہ حکمت، چنانچہ حکمت دے دی گئی۔ پند نامہ جن لوگوں نے پڑھا ہے مدرسوں میں، اس کے آخر میں لقمان علیہ السلام کی 100 نصیحتیں بڑی فائدہ مند ذکر کی گئی ہیں۔ بیچارے لقمان علیہ السلام کسی امیر دولت مند کے قبضے میں آ گئے اور غلام بن گئے۔ آقا نے اپنے باغ میں نگرانی کے لیے مقرر کر دیا۔ غلام جب بن گئے تو امیر لوگ، رئیس لوگ، بادشاہ لوگ یہ ہمیشہ تو باہر نہیں نکلتے، ادھر ادھر چلتے پھرتے نہیں رہتے، کبھی کبھی جاتے ہیں۔ آقا ایک دن باغ میں آ گیا، ٹہلتا رہا، دیکھتا رہا، تفریح کرتا رہا۔ لقمان علیہ السلام سے کہا کہ ہمارے باغ میں جو ککڑی ہیں ان میں سے ذرا ایک ککڑی توڑ کر لاؤ۔ عرض کیا بہت اچھا۔ گئے اور ایک ککڑی لے آئے اور آقا کو دے دی۔ آقا نے توڑی، کچھ خود کھانے کے لیے رکھی، کچھ لقمان علیہ السلام کو دی۔ آقا نے جو ہونٹ پر زبان پر رکھی تو ککڑی بڑی کڑوی تھی، فوراً منہ سے نکال دی، لیکن لقمان علیہ السلام اس کو چپ چپ کر کر کھا رہے ہیں۔ آقا دیکھ رہا ہے کہ اتنی کڑوی ککڑی اور لقمان شیریں میٹھی ککڑی کی طرح سے کھا رہا ہے، زبان پر تو کیا ذکر آتا، چہرے پر بھی اس کی کڑواہٹ کا اثر نہیں ہے۔ تو آقا نے تعجب سے کہا، لقمان یہ ککڑی اتنی کڑوی اور تم زبان پر تو کیا اس کا ذکر لاتے، پیشانی چہرے پر بھی کوئی کڑواہٹ ظاہر نہیں کر رہے ہو اور میٹھی سمجھ کر کھا رہے ہو۔ تو حضرت لقمان علیہ السلام نے جواب دیا، میرے آقا جس ہاتھ سے ہمیشہ میٹھا کھایا ہو، آج اگر کڑوا اس کے ہاتھ سے پہنچ گیا تو اس کو زبان پر لاؤں؟ دیکھا جملہ کیا فرمایا، میرے آقا جس ہاتھ سے ہمیشہ میٹھا کھایا ہو،
آج اگر کڑوا اس کے ہاتھ سے مجھے مل گیا تو میں اسے زبان پڑھ رہا ہوں، یہ نالائقی ہے۔ یہ بیان کر کے واقعہ حضرت مولانا تھانوی صاحب نے فرمایا، دیکھا انسان کا غلام کیا کہہ رہا ہے، انسان کا غلام کیا کہہ رہا ہے، اور حق تعالیٰ کا غلام انسان، اس کی زبان پر شکایت آئے۔ بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرما رکھی، زبان ہے، آنکھ ہے، کان ہے، ہنسلی پسلی گردے سر سے پیر تک، تمام جسم پر اللہ کی نعمتیں بے شمار، لیکن ناشکری۔ ایک بزرگ سے کسی نے جا کہا کہ بڑا پریشان ہوں، پھر گیا پھر بڑا پریشان ہوں، پھر گیا پھر بڑا پریشان ہوں، روز یوں کہے، اور سنتے سنتے وہ خود پریشان ہو گئے بزرگ، انہیں تو تباہی کر دیا مجھے۔ جب بھی آئے گا بڑا پریشان ہوں، ایسا بات کرے جیسے میرے ہی ہاتھ میں ہو کچھ۔ اللہ والوں کے ہاتھ میں کیا ہے بھائی؟ دعا کرنا ہی تو ہے، یا کچھ اور بھی ہے؟ بڑا پریشان ہوں، کچھ پڑھنے کو بتاؤ، پڑھنا شروع کرے، نہ پڑھے اپنا آگے پھر ابھی بڑا پریشان ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا کل آنا، میں ایک آدمی سے بات کروں گا۔ اگلے دن آیا، حضرت نے فرمایا میں نے ایک آدمی سے بات کی تھی، اس نے یوں کہا ہے کہ اپنی ایک آنکھ دے دو اور 50,000 روپے لے لو، لہذا تم اپنی ایک آنکھ دے دو، وہ تم کو 50,000 روپے دے دے گا۔ یہ سن کر کہا جی حضرت بھلا میں کیسے دے دوں ایک آنکھ اپنی 50,000 کے بدلے؟ تو فرمایا اچھا تو پھر دونوں آنکھ دے دو اور 1 لاکھ لے لو۔ نا جی میں تو راضی نہیں ہوں۔ اچھا تو پھر اپنے دونوں ہاتھ دے دو، 1 لاکھ لے لو۔ میں جب بھی راضی نہ ہوا، اچھا 1 لاکھ لے لو اور دونوں پیر دے دو، جب بھی راضی نہ ہوا۔ حضرت نے فرمایا نالائق کہیں کے، اتنی مالیت کا سامان اپنے ہر وقت ساتھ لیے پھر رہا ہے اللہ کا دیا ہوا، اور ذرا سی پریشانی ٹکڑے میں آ گئی تو اتنی ناشکری، اتنے بڑا پریشان ہوں۔ تو ان بزرگ نے اسی غلامی کی تو سمجھایا تھا کہ غلام کو حق ہے یا آقا کو حق ہے۔ کڑوی اگر ککڑی دے دی ہے تو کس طرح سے کھا رہا ہے کہ جب آج تک اللہ نے اتنی بے شمار نعمتیں ہم کو عطا فرما رکھی ہیں، اگر بخار بھی آ گیا یا کوئی پریشانی ایسی پیش آ گئی تو میں زبان پر شکوہ لاؤں اور یوں کہوں کہ یا اللہ میں تو اتنی عبادت کر رہا ہوں، اتنی تسبیح پڑھ رہا ہوں، جو لوگ نالائق ہوئے پھر رہے ہیں اور ان پر تو کچھ اتنے انعامات، اتنی مال و دولت۔ تم حقیقت کو نہیں سمجھے۔ ایک آدمی کچوری کھا رہا ہے، رسگلے کھا رہا ہے، مٹھائیاں کھا رہا ہے، مرغن کھانے کھا رہا ہے، آپ دیکھ کے کہہ رہے ہیں یا اللہ کتنا عجیب آدمی ہے، اس کو کتنی نعمتیں تو نے عطا فرما رکھی۔ تھوڑی دیر میں پتہ چلا اس کو پھانسی ہونے والی، کل کو اسے پھانسی دی جائے گی، اس لیے اس کی آخری خواہش اور آخری تمنا پوری کی جا رہی ہے۔ جو اس کا جی چاہے وہ کھا لے، جس سے چاہے ملنا چاہے مل لے، کل کو اسے پھانسی ہونی ہے۔ تو جو کیا کہے گا، اے اللہ ایسی نعمتوں سے تو تیری پناہ چاہتا ہوں، کہے گا نہیں کہے گا مجھے نہیں چاہیے ایسے مرغن کھانے، کل کو پھانسی ہونے والی، آج کھانے کو مل رہا۔ حضرت بنی اسرائیل میں جب قارون بڑی شان و شوکت کے ساتھ چلتا تھا تو اس کے خزانوں کی تالیاں اونٹوں پر چلتی تھی، اس کے خزانوں کی تالیاں اونٹوں پر چلتی تھی، اتنی تالیاں تھیں۔ بتاؤ جب تالیاں اتنی ہوں گی تو خزانے کتنے ہوں گے؟ ادھر کو ہو جاؤ، کوئی اور ہوگا بیٹھ جائے گا، ادھر کو ہو جاؤ نا، ادھر جگہ خالی پڑی۔ تو قوم دیکھ کے کیا کہتے ہیں، آئے ہائے کاش ہمیں بھی ایک آدھی تالی مل جاتی ہے نا، ایک آدھے خزانے کی تالی ہمیں بھی مل جاتی، سونا چاندی ہیرے جواہرات بھرے پڑے ہیں، اتنے خزانوں کی تالیاں جب اتنے اونٹوں پہ چل رہی ہیں اور ایک جماعت ان گچھوں کو اٹھاتی ہے تالیوں کو، تو خزانے کتنے ہوں گے اور خزانوں میں مال کتنا ہوگا؟ اتنا خزانہ قارون کے پاس تھا۔ کہنے بھائی تقدیر کا آدمی ہے، کیا پوچھو، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے۔ بس اب جب وہ عذاب آیا اللہ تعالیٰ کا اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا
سارا خزانہ اس کے سر پر آ جاؤ. وہ زمین میں دھس رہا ہے, سارا خزانہ سر کے اوپر لاد دیا گیا. ماں خزانے کے زمین میں دھسنا شروع ہو گیا اور دھستا ہی چلا جا رہا ہے. اب قوم نے جب دیکھا کہنے لگے اللہ تیرا شکر تو نے ہمیں نہ عطا فرمایا, تو نے ہمیں نہ عطا فرمایا. اگر ہمارے پاس بھی مال ہوتا تو ہم بھی آج گھمنڈی ہو کر کے نبی کی بات نہ مانتے اور یوں ہی برباد ہو جاتے جس طرح یہ برباد ہوا ہے. یہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغی علیہم کے اندر ذکر فرمایا ہے. تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اگر غربت میں ہے تو ہم اسی حال میں راضی, اور اللہ تعالیٰ کی رضا فاقوں میں ہے تو اسی میں راضی. دیکھو اگر ایک وقت کا فاقہ اللہ تعالیٰ کسی کو دے دیں تو یوں فرماتے ہیں اگر میری شکایت کسی سے نہ کرے تو سال بھر کی روزی حلال بغیر مشقت کے عطا فرماؤں گا. یہ کتنے بڑے ظرف کی بات ہے کسی شکایت نہ کرے. آج تو حال یہ ہے چاہے کھانے کو بھی نہ ہو جب بھی تکبر, جب بھی گھمنڈ اور فخر دکھاتے ہیں. ایک آدمی نوجوان روزانہ دو کھانا کھا کے گھر میں سے آیا کرے, بیٹھک میں دوست احباب بیٹھے ہوتے تھے اور آتا ہوا آنے کے بعد اپنا یوں مونچھوں کو یوں کرتا ہوا اور ہونٹ چکنے, ہاتھ بھی چکنے اور چکناٹ کے بس کیا وہ میاں صاحب نواب صاحب آج کیا مال پی کا ہے, کیا مال کھایا ہے, کیا پوچھو آج مرغا بہترین ہو رہا تھا, گھر والے نے بہت بہترین بنایا. کیا پوچھتے ہو آج بکرے کا قورمہ بڑا زوردار تھا, بڑی تعریف کرا کرے کبھی کچھ کبھی کچھ. ایک دن آیا اور آ کے جو اس نے یوں کرتا ہوا آیا, اپنے مونچھوں کو چکنی کر رکھی ہیں اور آ کے کہا, کسی نے پوچھ لیا کہ نواب صاحب آج کیا کھانا کھایا ہے؟ کہنے لگے کھانا کیا کھایا, بریانی بہت شاندار تھی, بریانی بہت شاندار تھی. اور بس پوچھتے کیا ہو, مستی آ گئی. بس ایک صاحب نے دیکھ لیا اور دیکھنے کا واقعی صاحب واقعی آپ بریانی کھا کر آئیں. اب یہ تو سوچ رہا ہے بریانی تو میں نے دیکھی بھی نہیں, کھا کے کہاں سے آیا, میں تو جھوٹ بول رہا ہوں, میں بریانی کھا کر کہاں یہ یوں کرایا, خدا کی قسم آپ بریانی کھا کر آئے ہیں. انہوں نے کہا تجھے کیسے پتا, تجھے کیسے پتا؟ کہا بریانی کا ایک چاول مونچھوں میں لگ رہا ہے. اور کھنیوں کر کے وہ نکلا نہیں. تو چراغ جو جلا کرتے تھے پہلے گھروں میں سرسوں کے تیل کے جلا کرتے تھے, تو یہ سرسوں کے تیل کو چراغ میں یوں انگلی ڈال کے اور اپنا یوں لگا دیا کرتا تھا مونچھوں کا تیل, اور منہ کو ہاتھ تو چکنا کر کے آتا تھا. آج جو اس نے اس طرح سے لگایا وہ اور اٹھا کے جہاں لگایا تو چراغ کی جلی ہوئی بتی بھی اسی کی انگلی پہ آگے لگی ہوئی, یہاں مونچھوں میں چپک گئی. اب جب بتی اس نے پکڑ کے کھینچی, اے دیکھو ایک چاول یہ لگ رہا ہے, ایک چاول یہ لگ رہا ہے. اب اس کی تو نک کٹی ہو گئی, بڑا شرمندہ ہوا اور سارے لوگوں نے ہتھیلی پیٹی اور کہا یہ میاں روزانہ آ کے نہیں پکڑ جو ہے اور جھوٹی سے ڈینگے مارتے ہیں, ہے نا, کہیں نہیں ملتے قورمے فورمے کچھ نہیں ملتے. تو دیکھو اس طرح ڈھونگ بنانے سے کوئی فائدہ ہوا؟ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے, انگور کوئی ہدیے میں لایا اور لا کے حضرت کو پیش کیے, دسترخوان پر رکھ دیے گئے. تو حضرت نے ایک دانہ اٹھایا اور اٹھا کر کے اس کو دیکھا اور دیکھ کر کے فرمایا یا اللہ تیری شان کتنی بڑی ہے, کس نے انگور کی بیل لگائی, کس نے اس کی پرورش کی, دیکھ بھال کی, اور کس نے ان کو توڑا, کس نے اس کو بیچا اور کہاں کہاں بکتا, اور تو نے اپنے بندہ یوسف کے سامنے اس کو بھیجا. یا اللہ تیری نعمتوں کا شکر ادا نہیں ہو سکتا. بس آپ نے پھر اس انگور کو کھایا. ایک اللہ کا ولی ایک انگور کو ہاتھ میں لے کر کتنی مستی لے رہا ہے کہ میرے محبوب نے میرے نام کا اس پر نام لکھا تھا, تو کس طریقے سے یہ کہاں کہاں کو بکتا اور بنتا اور نکلتا یہاں آیا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان اور کرم ہے. اس انگور کے دانے کو اٹھا کر اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان فرما رہے تھے. ہمارے نانا مرحوم جب کھانا کھانے بیٹھا کرتے تھے تو ہاتھ دھو کر کے بسم اللہ پڑھ کر یوں کہا کرتے تھے اے اللہ یہ جو نعمتیں میرے سامنے رکھی ہیں میں اس قابل کہاں تھا, یہ سب آپ کے فضل و کرم سے نصیب ہو. اب چاہے دال ہو, چاہے چٹنی ہو, چاہے گوشت ہو, چاہے چاول ہو, جو بھی کچھ ہے تو اللہ کی نعمت اور اللہ کے فضل سے ملی. نہ چاہتا تو کچھ بھی نہ ملتی. ہم
جو مرغن کھانے کھا رہے ہوں اس آدمی کی طرح جس کو کل کو پھانسی ہونی ہے، کل کو پھنسنا ہے، پکڑا جائے گا، گرفتار ہوگا۔ جیسے چوہے دان میں گھی چپڑی روٹی لگائی جاتی ہے، دوسرے چوہے دوسرے لوگ اس کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں کہ گھی چپڑی روٹی کھا رہا ہے، حالانکہ وہ گھی چپڑی روٹی اللہ کی ناراضگی کے ساتھ مل رہی۔ تو مقصد کیا ہوا؟ اللہ کی رضا ہوئی، کچھ اور ہوئی؟ بولو، اللہ تعالیٰ کی رضا نصیب ہو، یہ سب سے بڑی دولت ہے کہ نہیں؟ ہم کھا رہے ہو اور نہ کھا رہے ہو، فاقے سے ہو، مگر خدا ہم سے راضی ہو تو سب کچھ نعمت حاصل ہے کہ نہیں؟ تو اس پر کہا حکیم لقمان نے، جب آج تک مجھے اس ہاتھ سے میٹھی میٹھی چیزیں طرح طرح کی ملی، آج اگر ایک کڑوی بھی آ گئی تو اسے زبان پر کیا لاؤں میں؟ یہ میری نالائقی بنا ہے کہ کڑوی زبان پر تو بہت کڑوی جی یوں کہوں؟ نہیں، یہ غلام کہہ رہا ہے، حق تعالیٰ کا غلام انسان، اس کی زبان پر شکایت آئے، اب سے پہلے تو اتنا بڑا ہو گیا، تجھے کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، لیکن کبھی تو نے ان کے شکر ادا نہیں کیا، آج ذرا نعمت میں کچھ کمی آ گئی تو اتنا شکوے شکایت اور اتنی شکایتیں کرنے لگا، اللہ تعالیٰ سے بغاوت کر بیٹھا۔ ایک یہ بڑی نعمت ہے، اس سے بڑی نعمت ایمان کی ہے، اس سے بڑی نعمت ایمان کی ہے۔ نماز پڑھنا یہ بھی اللہ کی انعام ہے۔ ایک آدمی کے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈالا، اللہ ہے بھی کہ نہیں، اللہ تعالیٰ ہے بھی یا نہیں؟ تو وسوسہ آنا شروع، وسوسے سب کو آتے ہیں، لیکن وسوسوں پر دھیان نہ کرو، یہ شریعت کا حکم ہے۔ اگر وسوسوں پر دھیان کرو گے ایمان کھو بیٹھو۔ اللہ وہ ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، ہے نا؟ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ تمہاری عقل تو اتنی سی، تم ہمیشہ کہاں تک گنو گے؟ کمپیوٹر بھی فیل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ نہیں گن سکتے، ہمیشہ رہے گا اسے بھی نہیں گن سکتے۔ ہمیشہ کتنے دن کو کہتے ہیں؟ یوں فرمایا علماء نے کہ ایک اس جہان کو، اس سارے جہان کو رائی سے بھر دو، رائی سے، اور ایک جانور ہو جو 1000 سال میں ایک دانہ اٹھائے، ایک دن وہ آئے گا کہ وہ سارا غلہ ختم ہو، سارے سرسوں ساری رائی ختم ہو جائے گی، لیکن ہمیشہ کی زندگی ختم نہیں ہوگی۔ بولو، اگر سارا جہان رائی سے بھرا ہوا ہو اور 1000 سال میں ایک جانور ایک دانہ اٹھائے تو وہ بھی ایک دن ختم ہو جائے گا، لیکن ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ختم نہیں۔ یہ مثال سمجھانے کے لیے دی ہے۔ تو ہمیشہ کا ہم تو گن بھی نہیں سکتے کسے ہمیشہ کہتے۔ تو زبان پر شکوہ نہ آئے، شکایت نہ آئے۔ یہ کیسا انسان ہے جو اپنی زبان پر شکوہ شکایت لاتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ میری تسبیح کوئی اثر نہیں کر رہی ہے؟ تو اس غلام نے کیا کہہ رہا تھا میں، کچھ بات بدل گئی۔ تو ککڑی پرانی بھی ہوگی۔ طبیعت میری ٹھیک نہیں ہے کئی دن سے، آج صبح سے دن اٹھا گیا، بیٹھ گیا ہوں، غیر حاضری نہ ہو، نہ اٹھا جانا نہ دماغ کا ہے۔ ایمان کی دولت سب سے بڑی دولت۔ شاباش، ڈھونڈ لیا اس نے۔ جو سنے تو توجہ سے ڈھونڈ ہی لے گا، جس کو توجہ ہی نہ ہو بیٹھے ہیں اپنا۔ ہم بھی سوچ رہے ہیں بھیڑ لگ رہی ہے یہاں۔ ایمان کی دولت، تو اس کے دل میں وسوسے آتے تھے، ہے نا؟ یہ بات تھی نا، وسوسے آتے تھے۔ وسوسے اللہ تعالیٰ کی شان میں وسوسے آئے، وہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ۔ ارے اللہ میاں آخر کبھی تو پیدا ہوا ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کو کس نے بنایا، کس نے پیدا کیا؟ چلو ساری کائنات کو اللہ نے بنایا، اللہ کو کس نے بنایا؟ ہوتا ہے وسوسہ۔ ایک آدمی یہودی نے یہی اعتراض شروع کیا کہ یہ بتاؤ خدا سے پہلے کون تھا، خدا سے پہلے کون تھا؟ سب کو وسوسے ڈال رہا ہے۔ مسلمان یوں کہتے ہیں خدا سے پہلے کوئی نہیں تھا، تو خدا سے پہلے کیوں نہ ہوتا؟ خدا کو کس نے بنایا؟ کوئی تو ہوگا خدا سے پہلے۔
حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بچپن تھا، سارے عالم ان کا جواب اس طرح سے نہ دے سکے جتنا اللہ تعالیٰ نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو مقام عطا فرمایا۔ آپ نے کہا، جب نمبر آیا تو آپ نے فرمایا ہاں جی یہ بتاؤ کچھ پڑھے لکھے بھی ہو یا ویسے ہی ہو ان پڑھ، انگوٹھا ٹیک۔ میں نے کہا نہیں صاحب میں بڑا پڑھا لکھا ہوں، یہ ڈگری ہیں یہ ڈگری ہیں۔ اچھا گنتی بھی یاد ہے؟ ہاں گنتی یاد ہے۔ سنائیے ذرا 10 سے 10 11 نہیں الٹی سناؤ، 10 9 8 7 اس طرح سے سناؤ، الٹی سناؤ۔ نے سنانا شروع کی 7 6 5 4 3 2 1۔ کیا آگے چلو؟ کیا آگے کہاں چلو؟ آگے ہی نہیں کچھ، آگے ہی نہیں کچھ تو ہوگا۔ ایک سے پہلے کیا ہے؟ کہنا کچھ بھی نہیں۔ اگر جب ایک سے پہلے کچھ نہیں، خدا سے بھی پہلے کچھ نہیں۔ آگے جواب سمجھ میں؟ اللہ نے گنتی پیدا کر کے ساری مخلوق کو سبق سکھا دیا نہیں سکھا دیا؟ گنتی ایک سے شروع ہوتی ہے، ایک سے پہلے کچھ نہیں۔ اگر کوئی کہے ایک سے پہلے 0 ہو تو 0 بٹا سناٹا، 0 تو کسی کام کی بھی نہیں، سناٹا تھا ہی۔ تو ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب پیدا فرمائے ہیں دنیا میں کہ اللہ کو پہچاننا چاہو تو پہچان سکتے ہو۔ کسی بزرگ کا شعر ہے، نون میں نقطہ نہ تھا نہ تھے شمس و قمر، نون میں نقطہ نہ تھا نہ تھے شمس و قمر، خدا سے پہلے کون تھا اس کی دے دو ہم کو خبر۔ نون میں نقطہ جب نہیں تھا تو اس سے پہلے کیا تھا؟ چاند و سورج سے پہلے کیا تھا؟ کوئی ہمیں خبر دے دے۔ تو انسان کی عقل میں ہمیشہ کی سبق بھی نہیں آ سکتا۔ تو اس آدمی نے کہ وسوسے دلوائے، وسوسے قبول کر لیے، اور وسوسے قبول کر کے ایک دن اس نے نماز پڑھی، فجر کی نماز پڑھی۔ کس طرح پڑھی؟ غسل فرض ہو رہا تھا، اس میں نہانا فرض تھا، اور ناپاکی کی حالت میں مسجد میں پہنچ گئی اور جا کے نماز ادا کی، جماعت سے نماز پڑھی ناپاک، اور نماز پڑھنے کے بعد گھر آ گیا۔ تو پھر ظہر کا وقت آیا، نماز نہیں پڑھی۔ اس نے کہا خدا ہے ہی نہیں، کوئی چیز ہے ہی نہیں، خدا تو وہم بازی ہے۔ اگر خدا ہوتا، میں نے اتنی بڑی گستاخی کی، ناپاکی کی حالت میں مسجد میں پہنچا اور پھر میں نے ناپاکی کی حالت میں نماز ہی پڑھی، میرا تو کچھ بھی نہیں بگڑا۔ اگر خدا ہوتا اتنی بڑی گستاخی پہ کچھ تو سزا دیتا، کچھ تو پکڑ کرتا، اور جب پکڑ نہیں ہوئی تو میرا کچھ بھی نہیں بگڑا، اور جب کچھ نہیں بگڑا تو خدا ہے ہی نہیں۔ سمجھ میں آئی؟ عصر کا وقت آیا، جب بھی نماز نہیں پڑھی، کچھ نہ ہوا۔ شام کو جا کے عیسائیوں میں عیسائی مذہب کو قبول کر لیا، عیسائی بن گیا، مسلمان چھوڑ ہو گئے ختم اور عیسائی بن گیا۔ اب جب بھی کسی کوئی عالم سمجھانے کے لیے آتا یہی جواب دیتا۔ ایک عالم نے کہا تو یہ سمجھ رہا ہے خدا کی پکڑ نہیں آئی؟ انہوں نے کہا ہاں میں تو یہ سمجھ رہا ہوں خدا کی پکڑ نہیں آئی میرے پہ۔ کہاں آئی؟ جو کہ تو ہوں میں تو بلکہ اور مزے کر رہا ہوں، خوش و خرم ہوں۔ تو ان بزرگ نے فرمایا یہ تھوڑا بڑا خدا کا عذاب ہے کہ اللہ نے اپنا دین اسلام چھین لیا، اللہ تعالیٰ نے اپنا دین اسلام چھین لیا، نماز پڑھنے کی توفیق چھین لی، اللہ کا نام لینے کی توفیق چھین لی۔ یہ تھوڑا بڑا ظلم تیرے اوپر ہوا، تھوڑی بڑی پکڑ آئی ہے، تو یہ سمجھ رہا ہے ٹانگ ٹوٹتی جبھی میری پکڑ آتی۔ تو سب سے بڑی نعمت چھن گئی، وہ کیا ہے؟ وہ ہے ایمان۔ تو اگر کوئی مسلمان نہ رہے، مرنے سے پہلے بے ایمان ہو جائے تو بھائی خوف کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے کہ جہنم میں ہمیشہ ٹھکانہ ہوگا؟ اب ہمیشہ جہنم میں ٹھکانہ ہوگا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی جہاں بے شمار نعمتیں ہیں، اگر ایک میں کمی آ جائے ٹکڑے میں تو آدمی شکوہ کرنے لگتا ہے، پیسہ جیب میں نہیں رہا، کیا کروں، بہت تسبیح پڑھ رہا ہوں، بہت نماز پڑھ رہا ہوں جی، اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، شکوہ کرنے شروع۔ یہاں تو یوں کہیں تم غلام ہو اللہ تعالیٰ کے، جس حال میں وہ رکھے اس میں رہنا پڑے گا۔ اگر تمہیں یہ غلام نہیں پسند نہیں تو جاؤ اپنا جہاں جی ماں ڈکیتی کرو۔ ایک دن ایک آدمی آئے، 2 آدمی بڑے پریشان ہیں جی، بڑے پریشان ہیں جی، بڑے پریشان ہیں جی، پھر آیا۔ جب وہ کہنے لگا بھائی دعا کر رہے ہیں ہم بھی، تم بھی دعا کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ سے مانگو، پڑھتے رہو، اللہ تعالیٰ سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، جب مصلحت ہوگی پورا کر دے گا۔ جب موسم بدلتی ہے ایک دم سے بارش ہو جاتی ہے، تو
نہیں مانے بھائی یوں کہتے ہیں اجی بس کچھ نہ کچھ تو کری دو، کچھ نہ بس میں کیا کر دوں، میرے ہاتھ میں تو کچھ ہے نہیں۔ آخر میں نے کہا بھائی ایک طریقہ آیا سمجھ میں، کہنے کیا، میں نے کہا ریوالور لے لو دونوں اور کہیں رستے پہ جا کے کھڑے ہو جاؤ، جو آوے اسی کا تلاشی لے کے سارا چھین لو، جب تمہارا قرضے کے برابر روپیہ وصول ہو جائے گا پھر اپنا گھر بھاگ جائیے۔ نہیں یہ تو نہیں، میں نے کہا نہیں تو پھر اور کیا کروں، اگر وہ حرام ہے تو جوا سٹا بھی حرام ہے، جوا سٹا بھی حرام ہے، تو ایک دفعہ پار کرو نا معاملے کو، جب دعا سے کام نہیں ہوتا تو دوا کرو اور دوا بھی ایسی کرو اور ایک ریوالور لے کے راستے میں کہیں کھڑے ہو جاؤ، جو بھی آوے تقدیر کو آزماؤ، اللہ دے گا۔ چوروں کو بھی تو اللہ ہی دیتا ہے، کوئی اور دیتا ہے کہ بھائی؟ کافروں کو شفا دیتا ہے، کون دیتا ہے؟ کافروں کو روزی مل رہی ہے، وہ کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے۔ جو اللہ کو گالیاں دے رہے ہیں ان کو بھی اللہ ہی دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو حلیم ہے، تحمل والا ہے، تیرا مقام ہے، کیا خبر تو اب کے 1 سال کے بعد ایمان لے آئے، کیا خبر ہے کفر سے توبہ کر لے، اور کیا خبر ہے مرنے سے پہلے ایمان لے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ایک وقت مقرر ہے حساب کا، اس سے پہلے کسی کو چھیڑتا نہیں۔ ہاں جو اللہ اللہ کرے انہیں چھوڑتا نہیں، جو اللہ اللہ کرے انہیں چھوڑتا نہیں ہے۔ اللہ اللہ کر رہا ہے اسے بخار میں ڈال دیا، تنگی میں مبتلا کر دیا، پریشانی میں مبتلا کر دیا، ارے یہ کیا ہوا، وہ تو اچھے خاصے پھر رہے ہیں اور میں مصیبت میں مبتلا ہوں۔ ہاں تجھے کچھ دینا چاہتے ہیں، تجھے کچھ دینا چاہتے ہیں۔ کیا دینا چاہتے ہیں؟ اپنی رضا دینا چاہتے ہیں، اپنا محبوب بندہ بنانا چاہتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، جب مکہ شریف میں تھے، یہاں سے ہندوستان سے ہجرت کر کے گئے اور انگریزوں سے مقابلہ کیا، جہاد کیا تھا یہاں، اور پھر یہاں سے ہجرت کر گئے، وارنٹ ہو گئے تھے، تو وہاں پہنچ گئے مکہ شریف میں، یہ نیت کر لی کہ کسی سے کچھ نہیں لینے کا، اللہ ہی دے گا تو لوں گا ورنہ کسی سے کچھ نہیں لوں گا، لوگوں سے کوئی جان پہچان تھی نہیں۔ ہجرت کر کے مکے چلے گئے، کس طرح گئے اللہ جانے۔ تو خیر وہاں جانے کے بعد زمزم پی لیا، اللہ اللہ کر لی، زمزم پی لیا، اللہ اللہ کر لی، باقی ختم، کچھ نہیں مل رہا کھانے کو۔ یہاں تک کہ جب 17-18 دن ہو گئے اور حالت یہ ہو گئی، حاجی صاحب ویسے ہی نازک مزاج تھے، حالت یہ ہو گئی کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت نہ رہی، نماز پڑھنے کی طاقت کھڑے ہو کر نہ رہی، بس زمزم پی لیا اور اپنا اللہ اللہ۔ ایک دن اور اللہ کا ذکر کر رہے تھے، اللہ کا ذکر کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، اے امداد اللہ، ہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز نہیں آئی، انہوں نے ہی دعا فرمائی، یا اللہ میرے میں ہمت سخت نہیں رہی اب کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کی، لیکن یہ بندہ تیرے دروازے پر آیا ہے، کسی اور کے دروازے پر نہیں جائے گا، کسی اور دروازے پر نہیں جائے گا، جب تک جان جسم میں ہے اسی در پر رہنا ہے، اسی پر مرنا ہے۔ پھر اللہ اللہ میں رکھے، پھر کچھ نہیں۔ بس ایک دن صبح ہی صبح رات کے وقت میں ایک آدمی آیا اور آ کے کہا، حاجی امداد اللہ کون سے ہیں بھائی؟ کہا بھائی کیا بات ہے؟ لو جی یہ کھانا لایا ہوں۔ فرمایا لے جاؤ، میں نہیں لیتا، لے جاؤ، میں نہیں لیتا۔ اچھا کیوں نہیں لیتے؟ کہا میں نے یہ نیت کر رکھی ہے کہ جو اللہ ہی دے گا تو لوں گا ورنہ کسی اور سے نہیں لوں گا۔ اس لانے والا چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، اس نے کہا کیا تم نے وہ حدیث نہیں پڑھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چیز بغیر طلب کے آئے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی، جو چیز بغیر طلب کے آئے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا ہاں وہ تو حدیث ہے، اور فوراً کھانا لے لیا، تھوڑا سا کھایا، جو بچ گیا سوچا لاؤ اسے رکھ دوں، صبح کو دیکھا جائے گا کھا لیں گے۔ فوراً خیال آیا جس نے آج 18, 19, 20 دن میں کھانا عطا فرمایا تو وہ صبح کو نہیں دے گا، جس نے آج اتنے دنوں میں دیا وہ صبح کو دینے پر طاقت نہیں رکھتا۔ بس فوراً اس کھانے کو اٹھا کے باہر چل دیے، بددعاؤں کو بانٹنے کے لیے، غریبوں کو بانٹنے کے لیے۔ جب دے دیا ان غریبوں کو، لوٹے تو آواز آئی، الہام ہوا، فرمایا اے امداد اللہ تمہارے 2 امتحان تھے، ایک امتحان تو یہ تھا کہ اتنے دنوں میں تمہیں کھانا ملا،
ہم دیکھ رہے تھے تم بھوکے ہو، ہم دیکھ رہے تھے پانی پانی میں گزارا کر رہے ہو، مگر ہم دے نہیں رہے تھے. تو اللہ دیکھ رہا نہیں؟ دیکھ رہا ہر وقت، اور بندہ محنت میں کر رہا ہے اور لگا ہوا ہے. اب اس امتحان میں جب پاس ہو گئے، دیکھا ہاں دل میں مضبوطی ہے، مرنے کو تو تیار ہے مگر غیر کے سامنے ہاتھ پھیلانے کو تیار نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تمہارا ایک امتحان تھا، تم اس میں کامیاب ہو گئے. دوسرا امتحان یہ تھا کہ ہم نے زیادہ کھانا بھیجا، اگر تم صبح کے لیے اٹھا کر رکھ دیتے ساری عمر یوں ڈبکیاں کھاتے، ساری عمر یوں ڈبکیاں کھاتے. اب ہم نے تمہارے لیے خزانے کھول دیے، لو یہ ہمارے خزانوں کی کنجیاں ہیں، جو چاہے خرچ کرو. اس قربانی کے بعد پھر یہ ہوا، بڑے بڑے شیخ آتے تھے مکے کے جی اور مدینے کے اور آس پاس کے لوگ آتے تھے، کوئی کچھ لا رہا ہے، کوئی کچھ لا رہا ہے، کوئی تھیلا بھر کے روپوں کا لا رہا ہے. روپے تو تھے نہیں، اشرفیاں تھیں، اشرفیوں کا لا رہا ہے، سونے کا سکہ، کچھ گنیاں ہوتی تھیں چاندی کے سکے وہ لا رہے ہیں. حضرت فرماتے کیا ہے؟ فرمایا حضرت اس میں اشرفیے ہیں. تو آپ فرماتے اس میں بوری میں ڈال دو، اس میں بوری میں ڈال دو، اور وہ بوری میں الٹ کے تھیلا اپنا چلا جاتا. گنیاں ہے تو گنیاں والی بوری میں ڈال دو، چلا جاتا. کسی چور نے دیکھ لیا، چور نے دیکھا یہاں تو بوری بھری رکھی ہے اشرفیوں کی بھائی، اور گنیوں کی بوری بھری رکھی ہے. بس وہ چور رات کو آیا اور چپکے سے کہیں کو اترا کے اندر گھر میں کمرے میں پہنچا. تو حضرت نماز پڑھ رہے تھے تہجد میں، اور اس نے جا کے وہ جو رکھی تھی اشرفیوں کی بوری، وہ اسے تو دیکھی نہیں، وہ گنیوں والی جو تھی چاندی اسے کھینچ رہا ہے پکڑ پکڑ کے، سرکار ہے سرکار ہے سرکار ہے. حضرت نے سلام پھیرا، دیکھا چور ہے محنت کر رہا ہے. تو آپ نے فرمایا جا خدا کے بندے چوری کرنی بھی نہ آئی، جا خدا کے بندے چوری کرنی بھی نہ آئی. کہنے کیا مطلب؟ اگر مطلب یہ تو تجھے چوری کرنی لے جانا تو جو لے جا شرفیوں والی بوری، یہ گننے والی کھینچ رہا پیسوں والی. اب وہ سوچنے لگا، جب خود ہی کہہ رہے ہیں اور تو کوئی یہاں ہے نہیں دوسرا آدمی. اور نے وہ بوری کھینچی اور کھینچ کے لے گیا. جب وہ لے گیا آپ نے کھڑے ہو کے پنیت مان دی. شور ہو گیا، گل ہو گیا سارے کو، بادشاہ حکومت تک اطلاع پہنچ گئی، فورس لگ گئی چاروں طرف، سارے راستے سیل کر دیے. آخر سارا مال برآمد ہو گیا. جب مال پولیس لے کر آئی فرمایا لو حضرت یہ اپنا مال سنبھال لو. تو آپ نے فرمایا بہت اچھا، مسکرا کے فرمایا بہت اچھا. لے کے پھر وہیں کھڑی کر دی بوری. چلا گیا پرواہ نہیں، آ گیا پچھوا نہیں. جب چاہے وہ لے لے، جب چاہے وہ دیکھا. لا الہ الا اللہ ہم تو پڑھنے کو بھی تیار نہیں. لا الہ الا اللہ دل میں اثر کہاں سے کرے گا؟ ابھی تو ہم ذکر میں بھی نہیں لگ رہے اللہ کے نام میں، جبھی تو اندر اثر کرے گا. جب تک ذائقہ ایمان کا نصیب نہیں ہوگا، جب تک سونے کا ڈھیلا اور مٹی کا ڈھیلا برابر نہ ہو جائے. آج لون پر لوگ لیتے پھر رہے ہیں، کمیٹیاں ڈال رہے ہیں، جائز ناجائز کی کوئی تمیز نہیں، اور یہ سوچ رہے ہیں یوں کر کے یوں کر لیں گے. اللہ کو چھوڑ کے کر لو گے؟ اگر اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے کر بھی لیا وہ تمہیں نفع نہیں دے گا بلکہ تمہارے لیے بوال جان بن جائے. یہاں نہیں بنے گا وہاں بوال بنے گا. تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا لے جاؤ چور، تو کہا لے جا، وہ لے جا جسے لے جانا چوری کرنی ہے تو. اور جب واپس آ گیا اٹھا کر رکھ دیا جیسے انتظار میں بیٹھے ہو. نہ ہمیں آنے کی فکر نہ ہمیں جانے کی فکر. مالک ہمارا رب ہے، الحمدللہ رب العالمین. سارے جہانوں کا پالنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. بھئی اللہ کو دل میں تو بٹھانا ہے، اس لیے تو گھر چھوڑ کر آئے ہو کہ ہم وہ راستے چھوڑیں جن سے اللہ سے تعلق ختم ہوتا ہے، وہ راستے پکڑیں جن سے اللہ ملتا ہے. اور جنت بھی ہمیں یوں چاہیے کہ وہاں اللہ ملے گا. سمجھ میں آ گیا بیان سارا نہیں. جنت بھی ہمیں کس لیے چاہیے کہ وہاں اللہ ملے گا. حدیث شریف میں ہے جب اللہ تعالیٰ کے طرف فرشتے کہیں گے چلو اللہ تعالیٰ نے بلایا ہے دیدار کے لیے، بھاگ پڑیں گے، دوڑ پڑیں گے لوگ جنتوں سے، اور ایک میدان ہوگا بہت بڑا، اس میں سارے جنتی اکٹھے ہو جائیں گے. جب سارے جنتی اکٹھے ہو جائیں گے ایک دم سے نور کی چادر ہٹے گی اور اللہ تعالیٰ کا عرش نظر آئے گا اور اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا. اللہ اکبر. اور دیدار میں بھی یوں فرمایا 70,000 پردے پڑے ہوئے ہوں گے اس دیدار میں بھی.
تو یوں تو ہوگا نہیں بھائی پچھلے والے تو یوں تک رہے ہیں، اگلے والے خوب مزے لے رہے ہیں، ایسا نہیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح دیدار کرو گے جیسے 14ویں رات کا چاند نکل رہا ہے، دیکھنے میں کسی کو بھی کوئی پریشانی۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن پاک سنائیں گے، سنو گے نہیں؟ سنو گے؟ جنت پہنچنے کی تیاری، اللہ قرآن سنائیں گے۔ جب قاری کے پڑھنے میں اتنا مزہ ہے، رسول اللہ کے پڑھنے میں کتنا مزہ ہو، اور جب رسول اللہ کے پڑھنے میں اتنا مزہ تھا تو اللہ کے سنانے میں کیا مزہ ہو۔ اور اللہ تعالیٰ جب قرآن سنائیں گے تو جو کچھ اس میں بیان ہے وہی ہوتا دکھائی دے گا، وہی ہوتا دکھائی دے گا، جو کہہ رہے ہیں وہی ہو رہا ہے۔ بنی اسرائیل کے ساتھ جو ہوا وہ، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ہوا وہ، فرعون کے ساتھ جو ہوا وہ، سارا قصہ ہوتا دکھائی دے، لوگ مستی لے رہے ہوں گے، سبحان اللہ، ہزاروں سال گزر جائیں گے دیدار کرنے میں، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بس چھٹی ہو گئی، اب جاؤ اپنے اپنی جنتوں میں۔ اب مستوں کی طرح آئیں گے، وہاں سے جھومتے ہوئے آئیں گے، مستی کا عالم کچھ نہ پوچھو۔ جب جنت میں آئیں گے حوریں کہیں گی تم کہاں سے آئے ہو، اتنے حسین تو تم پہلے نہیں تھے جتنے حسین اب ہو۔ کہا ہم اللہ تعالیٰ کا دیدار کر کر آئے، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کے وہ جنتی کہیں گے تمہیں کیا ہوا، ہم تو اللہ کا دیدار کر کے آئے ہیں، یوں حسین خوبصورت بن گئے، اللہ تعالیٰ کے انوارات ہم پر پڑ رہے تھے، تم یہاں پڑی پڑی جنت میں کیسی تھی پہلے، عرب اتنی حسین کیسے ہو گئی؟ تو وہ کہیں گی جب تم وہاں دیدار کر رہے تھے وہاں سے ایک ہوا چلی تھی اور وہاں کو گھومتی، وہ ہوا جنت میں کو گھوم کے چلے گی، وہ ہمیں بھی نورانی بنا گئی۔ تو یوں فرمایا 8 دن میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا کرے گا۔ وہاں سورج تو نکلنے کا نہیں ہوا، 8 دن مہینہ، وہاں تو ایک اندازہ بیان کیا گیا کہ جیسا 8 دن کا ہوتا ہے جمعہ کا دن، ایسے اس انداز کے ساتھ جو جمعے میں پہلی صف میں بیٹھنے کی کوشش کرے گا امام کے قریب، اس کو اللہ تعالیٰ کے دیدار میں زیادہ مزہ آئے گا۔ اس لیے جمعے میں امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرو، اگلی صف میں یا دوسری میں بیٹھنے کی کوشش کرو، تو جو امام کا خطبہ توجہ دھیان کے ساتھ سنے گا اس کو اللہ کا قرآن سننے میں، اللہ کا خطبہ سننے میں بھی اتنا ہی مزہ آئے گا۔ اس جنت کے واسطے ہمارے خبر ہے نا، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا دیدار جنت میں تو ہوگا۔ اللہ کا دیدار کہاں ہوگا؟ تو جنت کی ٹوہیوں ہے ہمیں جنت میں جانے کی، تو جہاں ایسی دولت مل رہی ہے، سبحان اللہ۔ بازار میں ٹہلنے جا رہے ہیں، نمائش بھر رہی ہے، جا رہے ہیں ٹہلنے جنتی، جنت کی عورتیں بھی ساتھ میں جس کو چاہ لے لو، اور جا رہے ہیں بازار میں، دیکھا دکاندار بیچ رہا ہے فرشتہ، ایک طوطا بیچ رہا ہے، جانور بیچ رہا ہے، وہ فرشتہ وہ طوطا جانور دیکھ کر کہہ رہا ہے السلام علیکم عبداللہ، میرا نام کیسے جانے، یہ جانور میرا نام کیسے جانے، مزاج اچھے ہیں، اللہ کا شکر ہے، تو بڑا اچھا طوطا ہے بھائی، عجیب جانور ہے۔ تو وہ کہے گا بھائی اس کی قیمت کیا ہے، ہمیں دے دو۔ وہ دکاندار کہتا تمہیں پسند ہے؟ ہاں پسند ہے۔ تو فرمایا سبحان اللہ پڑھو، پنجرا اٹھا کے لے جاؤ، سبحان اللہ پڑھو، پنجرا، جنت تمہاری ہے، یہاں تو برائے نام قیمت ہے، وہ بھی سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھے گا جنت میں اللہ تعالیٰ ایک درخت لگا دے گا جس کی سایہ 100 سال تک گھوڑا دوڑے ختم نہ ہو۔ معمولی آج تو دکھ رہی ہے سبحان اللہ ہمیں، لیکن اس کی قیمت بہت بڑی، سبحان اللہ، پاک ہے اللہ کی ذات۔ جتنی کمیاں ہیں، جتنی خامیاں ہیں، جتنے لوگوں کے بکواسیں ہیں، سب چیزوں سے اللہ کی ذات پاک ہے۔ تم ہاتھ کے محتاج ہو، اللہ ہاتھ کا محتاج نہیں، وہ اللہ اس سے بھی پاک ہے۔ تم بولنے میں زبان کے محتاج ہو، اللہ بولنے میں زبان کا محتاج نہیں، وہ اس سے بھی پاک ہے نا۔ وہ کسی کا محتاج نہیں، کسی حال میں جو چاہے جس وقت چاہے کرنے پر قدرت رکھتا ہے، اس کو کوئی ٹوک نہیں سکتا، مشورہ نہیں دے سکتا، رکاوٹ نہیں کر سکتا۔ تو ایسے اللہ کا دیدار کہاں نصیب ہوگا؟ جنت۔ تو یہاں پہ تو یوں ٹو لگا ہوا ہے، ہم نیت مانگ لی واسطے اللہ تعالیٰ کے، اللہ اکبر، نگاہ سجدے کی جگہ، اور تصور کہاں ہے؟ چاہے بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہوں، جی بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہوں اور اللہ کا تعالیٰ کا دھیان ہم لگائے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا دھیان، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ تو سب جانتے ہیں، لیکن میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں۔ اب اللہ کے عرش کا تصور آنکھوں میں ہے، آنکھیں کھلی بھی رکھنا سنت ہے، آنکھیں بند کر کے پڑھنا خلاف سنت ہے،
لیکن اگر دھیان نہ جمے تو نفلوں میں کوشش کرے آدمی آنکھ کھول بھی بند بھی کر سکتا ہے. دھیان جمانا شرط ہے. اب دھیان جما کر سبحانک اللہم و بحمدک، اسی لیے کہتے ہیں معنی بھی سیکھو تاکہ پڑھنے میں مزہ آئے. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ تعالیٰ کے لیے جو سارے جہانوں کے پالنے والے ہیں. اگر ہم یہ معنی جانتے ہیں اور اسے پڑھیں گے زبان سے کتنا مزہ آئے گا. ادھر اللہ تعالیٰ کا دھیان کر رہے ہیں. ایک واقعہ سنا رہے تھے ایک بزرگ، جو کہ ایک نو مسلم تھا، نیا مسلمان ہوا تھا، لیکن دل اس کا جڑ رہا تھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ. بس بعضوں کا پہلے جڑ جاتا ہے، بعض 100 سال تک محنت کر کے نہیں جڑتا. تو جب وہ نماز کی نیت باندھتے امام صاحب تو وہ یوں کرتا رہتا، یوں کرتا رہتا، بہت دیر تک یوں ہی کرتا رہتا. بس کافی دیر کے بعد وہ نیت باندھتا تھا. کسی نے کہا بھائی تو جلدی سے نیت کیوں نہیں باندھتا، جیسے امام صاحب نیت باندھتے. انہوں نے کہا بھائی رو کے کہنے لگا تم تو پرانے مسلمان ہو، جب تم جو کہتے ہو رخ میرا کعبے کی طرف، تو تمہارے تو سامنے کعبہ آ جاتا ہے، میرے سامنے جب تک کعبہ نہیں آتا میں نیت نہیں باندھتا. بولو، نو مسلم، نیا ایمان والا. تو وہ دل سے چل رہا ہے، ہم دل سے نہیں چلتے. یہاں تو حاجی جو حج کر کے آئے، کئی حج کر لیے، نماز میں ان کو بھی دھیان نہیں کہ ہم بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اور وہاں بیٹھ کے بیت اللہ کو دیکھ کر آئے. تو ان کو تو دھیان لگانا آسان ہے کہ نہیں؟ درود شریف پڑھتے ہوئے روزے مبارک کی جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کے درود شریف پڑھ رہا ہوں، یہ دھیان لگانا آسان ہے کہ نہیں؟ لیکن نہیں لگاتے. درود شریف میں دھیان ہی نہیں کہ درود پاک پڑھ رہا ہوں، روزے مبارک کے سامنے کھڑا ہوا ہوں. جی میں تو اپنا کہتا ہوں، جب میں پڑھتا ہوں درود شریف تو جالی جو ہے روزے مبارک کی، اس کے کنارے پہ الٹی طرف اپنے آپ کو کھڑا ہوا تصور کرتا ہوں. سامنے جانا اپنے آپ کی ہمت ہی نہیں سمجھتا کہ اس سوراخ کے سامنے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ہے میں وہاں کھڑا ہوں. ہمت نہیں کرتا، بلکہ اس تصور میں ادھر کنارے کھڑا کر درود شریف پڑھتا رہتا ہوں. میں تو اپنے بتاتا ہوں. تو بیت اللہ کو جو دیکھ آئے ہیں وہ حاجی، تو نماز میں دھیان لگانا ان کو بولو آسان ہے کہ نہیں؟ لگاتے نہیں. جب تم بیت اللہ کا دھیان نہیں لگا سکتے تو بیت کے جو مالک ہے بیت اللہ جس کا ہے اس کا دھیان کیسے لگاؤ؟ تو مشق کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے؟ اب سے جو حاجی عمرہ کر کے آئے ہیں، حج کر کے آئے ہیں، وہ نماز میں ایسا ہو جائے کہ بیت اللہ کے سامنے کھڑا ہوں. اچھا کھڑا تو ہوں بیت اللہ کے سامنے، لیکن بیت اللہ کا جو مالک ہے دھیان اس کی طرف ہے. بیت اللہ کا پجاری نہیں ہوں میں اللہ تعالیٰ کا پجاری ہوں. میں اس کی طرف دھیان لگائے ہوئے ہوں، کیونکہ بیت اللہ کے اوپر جو رحمت برستی ہے عرش الہی سے تو برستی ہے، اللہ کی طرف سے جو رحمت برستی ہے. تو اس کا دھیان لگا کر کے کھڑے ہونا اور اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرنا، یہ ہم اس کے لیے حاجیوں کے لیے بڑا آسان ہے. اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے. تو بات دور چلی گئی، غلام کا کام متعین نہیں. تو اے محبین، محبوبین، کرم فرما طالبین، راضیتم مرضیہ والو، غلام کا کوئی ایک کام متعین کام نہیں. غلام سے کبھی کہا جاتا ہے لوٹے میں پانی بھر کر بیت الخلاء میں جا کر رکھ دو، پیروں کو دباؤ، کھانا پکاؤ، بستر لگاؤ، فرش صاف کرو، دسترخوان بچھاؤ، برتن دھو، فلاں سامان لاؤ. اور ایک وقت وہ آتا ہے کہ آقا کہتا ہے مجھ کو بادشاہ نے بلایا ہے، میں نہیں جاؤں گا، تمہارے سر پر اپنا تاج شاہی رکھے دیتا ہوں، میری طرف سے تم وہاں دعوت میں چلے جاؤ. لو آج غلام کو سر پر تاج رکھ کے بادشاہ سلامت بھیج رہے ہیں. جی ہاں، اپنا خلیفہ بنا کر بھیجتا ہے. قرآن شریف کی آیت یاد آ گئی. ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم لننظر کیف تعملون. خلائف جمع خلیفہ کی ہے، یعنی ہم نے تم کو زمین میں ان کے بعد جانشین بنایا تاکہ ہم دیکھیں تم کیسے عمل کرتے ہو. تو ذرا سوچو، خلیفہ کس کو بنایا جاتا ہے؟ اس کو بنایا جاتا ہے جس کے اندر اصل کی صفات پائی جا رہی ہیں، جس کے اندر اصل کی صفات پائی جا رہی ہیں، اسی کو تم خلیفہ بنائیں گے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی صفات اللہ والوں میں اترتی ہیں. اسی لیے فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ، اپنے اندر اخلاق پیدا کرو جو اللہ کے اخلاق ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے اخلاق ہیں وہ پیدا کرو. اللہ کا اخلاق کیا ہے؟ خود نہیں کھاتا، دوسروں کو کھلاتا ہے. تو اللہ والوں کا بھی یہی حال ہے، اپنا معمولی سے کھایا نہیں کھایا دوسروں کو کھلاتے ہیں. یہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں دسترخوان پر
10-10 ہزار آدمی کھانا کھاتے تھے ایک ایک وقت میں، اور خود اپنا کھا لیا، نہیں کھایا تو نہیں تھے، حالت یہ تھی۔ تو اس طریقے سے ان بزرگوں کا معاملہ بھی وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا کی صفات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ یوں ہے، سب کے لیے یوں ہے، دینے کا ہاتھ ہے، لینے کا ہاتھ ہے، اللہ کا دینے کا ہاتھ ہے، تو اللہ والوں کا ہاتھ بھی یوں نہیں۔ مجھے یاد آیا ایک دن تھا، ہمارا استاد حضرت مولانا عبد الغفار صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، درجے بلند فرمائے، تو انہوں نے کہا پان لگا کے دو، میں نے پان لگا کے دے دیا، تو انہوں نے کہا تمباکو ذرا سا اور دو، میں نے تمباکو میں سے یوں چٹکی بھر کے اس طرح کر دیا حضرت کی طرف کو، تو حضرت نے میری طرف کو گھورا اور گھور کے فرمایا اب تیرے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، اب تیرے سامنے ہاتھ پھیلاؤ۔ میں نے جلدی سے رکھ کے اور ڈبیا سامنے رکھ دی، اپنی مرضی سے لے لی، سبق مل گیا۔ بچپن میں استاد نے سبق دیا، تو ایسے ہی ایک جگہ ناشتے میں گئے، ابھی پرسوں ناشتے میں گئے تو وہ اٹھا کے وہ نمکین اور یہ چمچ بھر کے میرے طرف کر رہا ہے، میں نے کہا یہاں رکھ دے سے، میں تیرے سامنے ہاتھ پھیلاؤں۔ یہ سبق کہاں سے سکھایا ہم نے؟ استاد سے، ہے نا۔ تو چمچ اب یہاں رکھی، میں اپنی مرضی سے لوں گا، کھاؤں گا جتنی ضرورت ہوگی، نہیں مرضی ہوگی نہیں کھاؤں گا، تو اچھا خاصا زبردستی اٹھا کے یہاں دسترخوان پہ سے اٹھا کے لو جی، کبھی کچھ اٹھا کے کبھی کچھ یہاں رکھا رہنا، جس کی جو جمع ہے کھاؤ، کون منع کر رہا ہے؟ دور ہو تو قریب کو کر دو۔ تو مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانا اللہ والوں کو غیرت آتی ہے، کیوں؟ اللہ بھی کسی کے سامنے ہاتھ تو اللہ نہیں پھیلاتا، مگر مانگتا ضرور ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں سے مانگتا ضرور ہے، جو کہتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو مجھے قرض حسنا دے، کوئی بہترین ادھار دے، بہترین قرضہ مجھے دے، کون ہے وہ؟ ہے کوئی جو مجھے ادھار دے دے بہترین ادھار؟ ارے اللہ تعالیٰ بھی مانگ رہے ہیں، ہاں اللہ بھی مانگ رہے ہیں، قرض حسنہ مانگ رہے ہیں۔ اور پھر جو فرمایا جو میرے نام پر دے گا 10 دنیا میں 70 آخرت میں دوں گا، جو میرے نام پر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ قرض مانگ رہے ہیں۔ اللہ والے بھی کبھی کسی دوست سے قرض مانگ لیتے ہیں، بھائی قرض حسنہ چاہیے۔ حسنہ قرضے کا مطلب یہ ہے کہ ہوں گے دے دوں گا، نہیں ہوں گے تو چھٹی سے کہیں قرض حسنہ، ہوں گے تو دے دوں گا اور نہ ہوئے تو مانگنا مت۔ میں ایسا ادھار نہیں لے رہا ہوں کیونکہ اپنے ذمہ رکھ کے وبال مر جاؤں اور قرضہ میرے ذمہ جائے، جنت میں جانے سے بھی رکا رہوں۔ اس لیے اللہ والے بھی جہاں تک ہو سکتا ہے ادھار سے بچتے ہیں۔ ہم تو گھیٹے آدمی ہیں، 50,000 کا لون لے لو، دکان پہ لے لو، مکان پہ لے، شہروں میں یوں کرتے ہیں، 50 گز کا پلاٹ لے لیا، مکان بنا لیا، اور مکان بنا کے پھر وہاں بینک میں سے لے کے روپے لے لیتے ہیں، اور روپے لے کے اپنا کاروبار کرتے ہیں۔ اور جب کاروبار میں آگ لگ جاتی ہے، سال 6 مہینے میں یا تھوڑے دنوں میں کام نہ چلے، پھر ملا یاد آتے ہیں، پھر اللہ یاد آتا ہے، اللہ جی اللہ والو یہ کیا ہوا میرے ساتھ معاملہ؟ کیا ہوتا؟ بیج تو نے جیسا بویا تھا ایسے کھا۔ جب ککر کے بیج بوئے گا تو بچھوے آویں گے، کچھ آم آویں گے، بولو بچھوے آویں گے نہ آویں گے؟ کون سا کام تم نے صحیح کیا ہے؟ اللہ حضرت رابعہ بصریہ اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، 2 روٹی رکھی تھی گھر میں، ایک فقیر آیا، اللہ کے واسطے دے دو بھوکا ہوں، آپ نے خادمہ سے فرمایا یہ 2 روٹی سی دے دو، بھوکا ہے، لے کے چلا گیا۔ اب اذان مغرب سے ہوئی تو پانی لا کے نوکرانی نے، خادمہ نے، باندھی نے رکھ دیا، لو جی پانی سے روزہ افطار کر لیا۔ روزے سے تھی، شام کا یہ فکر نہیں شام کو کیا کھاؤں گی، پانی پی کر روزہ افطار کر لیا۔ مغرب کی نماز پڑھ کے بیٹھ گئی، اللہ اللہ کرنے لگی۔ ایک آدمی آیا، ٹوکرے میں نان ہے، 18 نان ہے، سالن ہے، کہا حضرت فلاں آدمی کے یہاں عقیقہ تھا، اس نے آپ کے لیے کھانا بھیجا ہے، آپ کے لیے بھی، گھر والوں کے لیے، مہمانوں کے، سب کے لیے۔ تو آپ نے فرمایا خادمہ سے گنو کتنے ہیں؟ دیکھا 18 نان ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ کھانا ہمارا نہیں ہے، لے جاؤ واپس۔ دیکھو ایمان، لے جاؤ، یہ کھانا ہمارا نہیں ہے، اجی آپ کے لیے بھیجا ہے، میں آپ کو
بھائی میں کہہ رہی ہوں یہ کھانا ہمارا نہیں ہے، لے جاؤ۔ چپ کھڑا ہو گیا۔ اور لوگوں نے کہا حضرت آپ اتنا اصرار کیوں کر رہی ہیں کہ میرا نہیں ہے میرا نہیں؟ وہ کہہ رہا ہے تمہارے لیے بھیجا ہے، کیونکہ وہ سارے مہمان تو بھوکے ہی تھے وہاں، وہ تو کہتے ہی۔ تو آپ نے فرمایا نوکرانی سے، اس خادمہ سے، کیا روٹی خیرات کی تھی؟ فرمایا جی 2، اور 2 کے بدلے میں حدیث کے مطابق کتنی ملنی چاہیے تھی؟ 20، اور روٹی کیا ہے؟ جب 18 ہے تو ہمارا نہیں کھانا، کسی اور کا ہوگا۔ حدیث سچی ہے، حدیث میں کوئی خلاف نہیں ہو سکتا، کسی اور کا ہوگا۔ اب وہ جو لایا تھا سچی بولنا پڑا، کہ جی 2 کا کام میں نے کر لیا، 20 میں نے کر لیا 2 کا کام، اب سچ اگلنا پڑا اسے۔ تو آپ نے فرمایا اب بات صاف ہوئی، اب رکھو، پتہ چل گیا۔ تو معلوم ہوا اللہ والوں کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ جب چاہے، حضرت جی فرمایا کرتے تھے جب چاہے اللہ والوں کو دھوکہ دے لو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہاں دھوکے میں کبھی آ سکتے ہیں، انسان ہے کبھی دھوکے میں آ سکتے ہیں، لیکن جب چاہے دھوکہ دے لو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے ہو؟ تو اللہ والے ہو دھوکہ کھاؤ گے، جب اللہ والے نہ ہو تو دھوکہ کھاؤ گے۔ اللہ والے جو ہیں وہ دھوکہ نہیں کھاتے، دھوکہ نہیں کھاتے، کیوں؟ اللہ ان کی حفاظت فرماتا ہے۔ کبھی کبھی عاجزی پیدا کرنے کے لیے، بناوٹ کو دور کرنے کے لیے، بڑائی نہ آ جاوے، دھوکہ میں کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، مگر نہیں۔ تو رابعہ بصریہ عورت کی ذات ہے، مگر یقین اللہ تعالیٰ کی ذات پر کیسا ہے؟ جب ایسا ہے تو اللہ کا معاملہ بھی ایسا ہی ہوا۔ ایک کٹنی ڈلہ عورت نے سوچا یہ جو ہے اگر یہ ہاتھ آ جاوے میرے یہاں تو بڑا کمائی ہو، بڑی حسین ہے، بڑی خوبصورت ہے، بڑی دلکش ہے۔ وہ جا کے دعوت دے دی، حضرت آپ کی دعوت ہے ہمارے یہاں فلاں تاریخ میں، دعوت منظور ہو گئی۔ جب دعوت منظور ہو گئی حضرت رابعہ پہنچ گئی، اس نے شہر کے گنڈوں کو خبر کر دی کہ ایسی ایسی حسینہ جمیلہ دیکھی نہیں ہوگی، چہرے کے اندر بڑی کشش ہے، بس ایسی عورت آئی ہے، آ جاؤ اپنا ارمان پورا کر لو۔ اب شہر کے گنڈے آ گئے، انہوں نے ناشتہ پانی کرا کے اندر کمرے میں بٹھا دی رابعہ بصریہ کو، اب باہر اپنا آپ بیٹھ گئی دروازے میں۔ ایک بدماش آیا، اس سے فیس لی اور اندر بھیج دیا۔ وہ اندر پہنچا، رابعہ بصریہ کی جو نظر پڑی اس پر، کہنے لگے یہاں کے اندر کیسے آئے ہو؟ کہا آپ کی فیس دے کر آیا ہوں۔ اچھا سمجھ گئی، بھاپ گئی کہ یہ دھوکہ لگ گیا مجھے، میں سمجھ نہیں پائی۔ اب انہوں نے جب اللہ والی ہے تو اللہ کی بات کریں گے، اللہ والے دنیا کی کریں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جب تم میری فیس دے آئے ہو، اتنی دیر کے لیے میرے ہو گئے، میں تمہاری ہو گئی؟ جی ہاں، تو پہلے میرا کہنا کرو پھر میں تمہارا کہنا کروں۔ کہا کیا؟ وہاں وضو کر لو، اور وضو کر کے 2 رکعت نماز نفل پڑھ لو، اس کے بعد بیٹھ کے بات کریں گے۔ اس نے وضو کی، وضو کر کے 2 رکعت نماز نفل کی نیت باندھی، پیچھے کھڑے ہو کے یہ جھولی پھیلائی، یا اللہ یہاں جھکا دینا میرا کام تھا کہ ہدایت دینا تیرا کام۔ بس سلام پھیر کے یہ رونے لگا، سبحان، مجھے حضرت معاف کر دو، اللہ کے واسطے مجھ سے غلطی ہوئی، میں یہاں آیا، مجھے معاف کر دو، روتا ہوا نکل کے وہاں سے واپس۔ دوسرا بھیجا اس کے ساتھ، تیسرا بھیجا۔ اب وہ کٹھنی دیکھنے لگی، جو بھی اندر جا رہا روتا ہوا آوے، جاوے ہنستا ہوا آوے روتا ہوا، کیا معاملہ ہے؟ بس اس نے چھپ کے دیکھا، جھانک کے کہیں کو، تو وہاں تو نفل پڑھوائی جا رہی ہے، اب بعد میں پیچھے یوں جھولی پھیلا رکھی ہے۔ بس سمجھ گئی تو کوئی اللہ والی ہے، خطا ہو گئی تیرے سے، تیرا بیڑا غرق ہو جائے گا سدھار کے۔ اب نمبر تو وہاں پلہ اٹھ رہا ہے، اگر ادھر کو پلہ اٹھ گیا تو تیرا نوالا ہو جائے گا۔ بس اس نے آ کر کے ایک دم قدموں میں پڑ گئی، کہا حضرت مجھے اللہ کے واسطے معاف کر دو، میں تو کچھ اور سمجھ کے لائی تھی آپ کو، تو آپ تو اللہ والی ہے، کوئی اور ہے، مجھے معاف کر دو۔ آپ نے فرمایا نہیں کوئی بات نہیں، جا اعلان کر دے، سارے شہر کے گنڈوں کو بلا لے، آج تیرے شہر کی قسمت جاگ گئی، آج تیرے شہر کی قسمت جاگ گئی ہے۔ یہ کیا مطلب تھا؟ جو اندر جا چکے تھے ولی بن کر نکل رہے تھے۔ کیسی عورت تھی بھائی، کیسا تقویٰ تھا۔ وہ 2 روٹی کا بھی خیال کر لینا، گھر میں روٹی نہیں ہے، کھانے کو نہیں ہے، فقیر کو دے دیا، غریب بھوکا پریشان حال ہے، وہ بھی دھیان کر لینا، غربت کی حالت میں روزہ رکھ رہی ہیں اور خوش و خرم ہے، دل خوش ہے۔ جی رابعہ بصریہ کے پاس بڑے بڑے ولی پردے میں آ کر کے بیٹھ کر ان سے نصیحتیں سیکھتے تھے، نصیحتیں حاصل کر کے جایا کرتے تھے، سن کر نصیحتیں،
یہ تھی اللہ کی بندی، مقبول بندی رابعہ بصریہ۔ تو یہ سننے کے لیے، یہ سمجھنے کے لیے، یہ بننے کے لیے آپ حضرات اپنا گھر چھوڑ کر یہاں آئے ہو، مجلس میں بیٹھے ہو، تو کچھ لے کے جاؤ۔ اور سبق آج کا کیا ہے؟ اللہ کا ساتھ نصیب ہونا چاہیے چاہے دنیا چھوٹ جائے۔ تو نہ چھوٹے مجھ سے یا رب، تیرا چھٹنا ہے غضب۔ تو نہ چھوٹے مجھ سے یا رب، تیرا چھٹنا ہے غضب۔ ہاں میں یوں راضی ہوں، مجھے چاہے زمانہ چھوڑ دے، چاہے دنیا مجھے چھوڑ دے، مگر میرا رب مجھ سے نہ روٹھے، تو میرے لیے سب کچھ ہے، سب کچھ دولت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے توفیق نصیب فرمائے۔ آج پہلی تاریخ ہے چاند کی، جی آج پہلی تاریخ بہت سی عورتوں نے، مردوں نے روزے رکھے ہیں، اور روزہ بھی بڑی نعمت ہے۔ یوں لکھا ہے صاحب رکن الدین نے، پہلی تاریخ کا روزہ رکھنا ایسا ثواب ہے جیسے 36,000 قرآن شریف پورے کیے ہو۔ کل کا روزہ، پرسوں کا روزہ، 4,000 چوتھی تاریخ کا روزہ جو رکھے گا، لکھا ہے 4,000 ننگوں کو کپڑا پہنا دیا ہو۔ 5ویں تاریخ کا روزہ رکھنے کا ثواب ہے 5,000 بھوکوں کو کھانا کھلایا ہو، اور ہر روزے کے بدلے میں 1 سال کی عبادت کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ 9 تاریخ جو ہوتی ہے عرفے کا دن کہلاتا ہے۔ عرفہ یہ ہے جو عورتیں مناتی ہیں شب برات، وہ عرفہ نہیں ہوتا۔ عرفہ اب ہے یہ عید سے 1 دن پہلے جو بیٹھتا ہے، اب کی تاریخ سے 12 کا دن، ہفتے کا دن بیٹھتا ہے۔ تو ہفتے کے دن کا روزہ رکھنے کی کوشش کریں۔ جو عرفے کا روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ 2 سال کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے، ایک اگلے ایک پچھلے، ایک اگلے ایک پچھلے۔ اس سے یہ بھی اشارہ دیا بزرگوں نے، نقطہ بیان کیا کہ جس کو 9ویں تاریخ کا روزہ رکھنے کی توفیق مل گئی تو وہ یقین کر لے کہ 1 سال اور زندہ رہوں گا انشاءاللہ، امید ہو گئی۔ کیوں کہ جب 1 سال اگلے گناہ معاف ہوں گے اس روزے کی برکت سے، تو زندہ رہے گا جبھی تو معاف ہوں گے۔ تو اس سے امید باندھی گئی ہے، گمان کیا گیا ہے کہ ہو سکتا ہے 1 سال اور زندہ رہوں۔ تو اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ اور سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اس کلمے کا فکر رکھنا شروع کریں۔ 9 تاریخ کی صبح سے جو ہے یہ شروع ہو جائے گی تکبیر، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ ہر فرض نماز کے بعد عورتیں آہستہ سے، مرد بلند آواز سے پڑھیں گے۔ اس کی یاد کریں، کثرت سے پڑھنے کی کوشش کریں۔ اسے تلبیہ، اسے تکبیر تشریق کہتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے قربانی کس کے ذمہ واجب ہے، وہ بہشتی زیور میں پڑھ لو اور سن لو، یا معلومات کر لو عالموں سے کہ میرے ذمہ واجب ہے، ضروری ہے یا نہیں، اور میرے ذمہ پہلے حصہ کس کا لینا ضروری ہے۔ بہت سے لوگ ذمہ اپنا واجب ہے، اپنی بیوی کا لے لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لے لیا۔ ارے یہ تو بعد میں ہے، پہلے اپنا ہے۔ جس کے پاس اتنا مال ہو، 52.5 تولے چاندی کی مالیت ہو قرضے سے الگ، جی 7.5 تولے سونے کی مالیت ہو جس کے پاس قرضے سے الگ، اس کے ذمہ حصے کا کرنا فرض ہے، ضروری ہے۔ اگر نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ اور یہ خون بہانا مقصد ہے، گوشت کھانا مقصد ہے ہی نہیں۔ خون زمین پر بہا دو، اللہ کو تمہاری یہ ادا پسند ہے، قربانی قبول ہو گئی، جی۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لے جاؤ گوشت بھی، میں کیا کروں گا، تم ہی کھا لو۔ تو وہ کھانا بھی اللہ کی طرف سے مل رہا ہے ہمیں، وہ اللہ کی طرف سے دعوت ہے۔ ورنہ اصل تو قربانی کا مقصد خون بہانا ہے، خون بہا کے یوں کہ اللہ قبول فرما لے۔ تو تم زمین پہ خوش ہو کر خون بہاؤ گے، کیا خبر تمہارا خون اور تمہارے بچوں کا خون کہاں کہاں بہنے سے بچ جائے، کتنی مصیبتیں دور ہوں گی۔ تو اللہ جانے کتنے بڑے بڑے انعامات اللہ عطا فرمائے۔ اور ایک بڑا انعام یہ ہے، خون چلا زمین پر گرا نہیں، گرنے سے پہلے ہی اللہ کے یہاں قبول ہو گئے، اور حصے داروں کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتے ہیں۔ لیکن جو سود خور ہو، حرام خور ہو، حرام کی آمدنی ہو، اگر اس کا بھی حصہ اس میں لگا لیا تو وہ کسی کی بھی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے توفیق عطا فرمائے۔ جی جب قربانی کر لو، جب حجامت بنواؤ اور نہاؤ دھو اور ناخن کٹواؤ، کیونکہ اس طرح سے کرنے سے حاجیوں کے ثواب میں اللہ تم کو شامل فرمائے۔ حاجی بھی یوں کرتے ہیں، یوں رہیں گے، بال بھی یوں ہی، ناخن بھی یوں ہی۔ جب وہ قربانی کر لیں گے، جب احرام کھولیں گے، بال بنوائیں گے۔ جب ان کا حج، تو تمہارا تم بھی یہاں سے حاجیوں کے ساتھ تمہاری مشابہت ہو کر ثواب نصیب ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے نصیب فرمائے۔ اللہ کا طرف متوجہ ہو جاؤ۔